بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ طیب بلوچ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہے جی۔ آج کی سب سے اہم ڈیولپمنٹ، سب سے بڑی خبر، وہ جو جھوٹ کا کاروبار کرتے ہیں ان کے حوالے سے آج ایک بڑی تنبیہ آ گئی ہے۔ خصوصاً وہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز جنہیں ڈیجیٹل دہشت گرد بھی کہا جاتا ہے، ان کے لیے ایک اندوہناک خبر ہے۔ ان کو اپنے ان دوستوں سے سبق سیکھنا چاہیے جن کو آج سزائیں ہوئی ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ آج اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 9 مئی کو ڈیجیٹل دہشت گردی کی پاداش میں تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو 2 بار عمر قید کی سزائیں سنائی ہیں۔ عادل راجہ، آپ جانتے ہیں، کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ حیدر مہدی، وجاہت سعید، اور وہ ایئر وائی کے جو جنرل تھے صابر شاکر، معید پیرزادہ اور سید جو ہے اکبر حسن کو 2 بار عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ یعنی ایک بار نہیں، 2 مرتبہ عمر قید کی سزا سنائی ہے، اور 15 لاکھ ان ملزمان کو مجموعی طور پر جرمانہ ہوا ہے۔ ان کے خلاف مقدمات تھانہ اپارہ اور تھانہ رمنا میں درج تھے۔ تھانہ اپارہ کے مقدمے میں صابر شاکر، معید پیرزادہ اور سید اکبر حسن کو 2 بار عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے، جبکہ اسی طریقے سے تھانہ رمنا میں عادل راجہ، شہین سبائی، حیدر مہدی اور وجاہت مسعود کو 2 بار عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت اسلام آباد کے جج طاہر عباس سپرا نے اس حوالے سے ٹرائل مکمل کیا۔ پراسیکیوشن کے ولید حسین جو ہیں وہ پیش ہوتے رہے، انہوں نے ٹرائل مکمل کرایا، جبکہ ملزمان کی جانب سے ان کو سرکاری وکیل پرووائڈ کیا گیا تھا، گلفام گرایا، وہ پیش ہوتے رہے۔ انہوں نے ملزمان کا اپنے طور پہ ڈیفینس کرنے کی کوشش کی، اور بہرحال عدالت جو ہے وہ آج اس نے پہلے فیصلہ محفوظ کیا، اور فیصلہ محفوظ کرنے کے کچھ دیر بعد محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا گیا، اور یوں تمام ثبوت اور شواہد کو سامنے رکھ کے مذکورہ انسداد دہشت گردی کی عدالت اسلام آباد اس نتیجے پر پہنچی کہ ملزم عادل راجہ، ملزم حیدر مہدی، وجاہت حسین، صابر شاکر، معید پیرزادہ اور سید اکبر حسن کو 2 بار عمر قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔ اب یہ ٹرائل اگرچہ ان ملزمان کی عدم موجودگی میں ہوا، ان ملزمان کو متعدد مرتبہ نوٹسز بھیجے گئے، ملزمان پیش نہیں ہوئے، وکیل پیش نہیں کیا۔ پھر پراسیکیوشن ٹیم نے کہا کہ یہ ملزمان تو پاکستان میں نہیں ہیں، اگر پاکستان میں ہوتے تو ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر کے ان کو لایا بھی جا سکتا تھا، لیکن کوئی لندن میں ہے تو کوئی امریکہ میں ہے، اور وہاں پہ بیٹھ کے پاکستان کے خلاف زہر اگلتے ہیں۔ تو بہرحال تمام تر کوششیں اور کاوشوں کے باوجود جب یہ نہ آئے تو پراسیکیوشن نے کہا کہ ان کی غیر موجودگی میں بھی ٹرائل چل سکتا ہے، اور ٹرائل چلایا جائے۔ پھر ان ملزمان کو سرکاری وکیل گلفام گرایا کی صورت میں پرووائڈ کیا گیا، اور یوں ٹرائل کا سلسلہ شروع ہوا، اور متعدد سماعتیں کرنے کے بعد جج طاہر عباس سپرا جو ہے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اب سزا سنا دی جائے، یعنی کہ فیصلہ محفوظ کیا اور پھر سزائیں سنائی گئی۔ تو یہ ڈیجیٹل دہشت گردی کے الزام تھے ان کے اوپر۔ 9 مئی کا ثانیہ ہوا، انہوں نے ڈیجیٹل دہشت گردی کی، اور یہ بات حقیقت ہے کہ ڈیجیٹل دہشت گردی جو ہے وہ زیادہ اندوہناک ہے جو دوسری دہشت گردی سے۔ اور ویسے بھی یہ ڈیجیٹل دہشت گردی کا ٹرم آپ کے سامنے ابھی انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہو چکا ہے۔ انہوں نے کئی ذہنوں کو خراب کیا، اور پھر عوام کو 9 مئی کو اشتعال دلایا، سرکاری اداروں پر، ریاستی اداروں پر، فوج سلامتی کے اداروں پر، پاکستان کے دفاعی اداروں پر انہوں نے حملے کرائے۔ یہ برابر کے ملوث ہے ان میں۔
تو بہرحال یہ موسٹلی یوٹیوبرز ہیں، سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں، اور ان کی باتوں، ان کی ویڈیوز، ان کے ولاگ سن کے انہوں نے عوام کو جوش دلایا، اشتعال دلایا، دہشت گردی کرائی۔ اگر اس حوالے سے دیکھیں، خود برطانیہ کے قوانین دیکھیں، انسداد دہشت گردی ایکٹ 2006 برطانیہ کا دیکھیں تو اس میں بھی واضح طور کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ دہشت گردی کی معاونت یا اشتعال انگیزی ناقابل سنگین جرائم ہے، اور شاید اسی طریقے سے امریکہ کے بھی قوانین میں یہ سب کچھ موجود ہے۔ تو بہرحال عدالت جو ہے اس نے ان کو اب سزائیں تو سنائی ہیں، لیکن کیا یہ واپس آئیں گے؟ کیا ان کو واپس لایا جائے گا؟ یہ بھی ایک بڑا ایک اہم ہے۔ اب عدالتی فیصلے آ چکے ہیں، ان عدالتی فیصلوں کو بنیاد بنا کر امریکہ اور برطانیہ سے ان کی حوالگی کی ریکویسٹ درخواست کی جا سکتی ہے۔ پہلے حکومت کی درخواست ہوتی ہے تو اس کو ایک الگ ٹریٹ کیا جاتا ہے، جب کسی متعلقہ ملک کی عدالت کا حکم ہو تو اس کو ایک الگ زاویے، الگ اینگل سے دیکھا جاتا ہے۔ اب انسداد دہشت گردی کی عدالت کی جانب سے دی گئی یہ سزائیں مجھے لگتا ہے کہ ان ملزمان کو واپس لانے میں کافی کارگر ثابت ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے، دیکھیں امریکہ کے ساتھ، امریکہ کو ہم نے کتنے دہشت گرد، کتنے لوگ ہم نے امریکہ کے حوالے کیے، تو امریکہ کو بھی چاہیے کہ وہ محیط پیرزادہ ہوں یا اس ٹائپ کے جو لوگ امریکہ میں مقیم ہیں ان کو پاکستان کے حوالے کریں، اور برطانیہ کو بھی چاہیے کہ ہماری سلامتی کا معاملہ ہے، ہماری خود مختاری کا معاملہ ہے، ہماری دہشت گردی ہوئی اور انسداد دہشت گردی سے متعلق اقوام متحدہ کی قراردادیں تمام ممالک کو پابند بناتی ہیں۔ میرے خیال میں 1373 ایک قرارداد ہے، ریزولوشن ہے، کنونشنز بھی ہیں جو پابند بناتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف تمام ممالک ایک دوسرے سے تعاون کریں گے۔ اب جب ان کو سزائیں ہو گئیں، دہشت گردی کی سزائیں ہوئی ہیں، تو اب سب سے اہم معاملہ جو دیکھنے کے لائق ہے، جو ان مستقبل میں معاملہ آپ کے اور ہمارے سامنے آئے گا، وہ یہی ہوگا کہ حکومت پاکستان ان کو واپس لانے کے لیے کیا کوششیں کرتی ہے، اور پھر برطانیہ کی سرکار یا پھر امریکہ کی سرکار جو ہے وہ حکومت پاکستان کو کیا جواب دیتی ہے کہ آیا وہ ان ملزمان کو اپنے پاس رکھتے ہیں یا پاکستان کے حوالے کرتے ہیں۔ ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ اگر وہ پاکستان کے حوالے نہیں بھی کرتے تو کیا ان کو فری چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ بھی ایک اہم ایشو ہے۔ ہم نے متعدد مرتبہ خاص کر امریکہ کی ترتیب میں دیکھیں تو امریکہ میں بعض اوقات ایسا ضرور ہوتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ملزمان کو حوالے نہیں کرتا، لیکن ان ملزمان کو اپنی قید میں رکھتا ہے۔ اب محیط پیرزادہ جو وہاں پہ آزاد ہیں، کیا وہ وہاں پہ قید میں چلے جائیں گے؟ یہ بھی بڑا اہم ہے۔ تو بہرحال یہ ایونٹس، یہ معاملات آگے چل کر میچور ہوں گے تو ہی پتہ چلے گا، لیکن اب تک کے لیے یہ سب سے اہم اور سب سے بڑی خبر ہے، اور یہ تنبیہ ہے ان ڈیجیٹل دہشت گردوں کے لیے جو ابھی تک باز نہیں آ رہے اور اپنے کمرشل انٹرسٹ کی وجہ سے ریاست کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف اشتعال انگیزی پھیلاتے رہتے ہیں۔ بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، آپ کی اس پر رائے کیا ہے، ہم وہ ضرور جانیں گے۔ ایٹ دی اینڈ کہ جڑے رہیے طیب لوچ کے ساتھ، ملتے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔